बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात साल अव्वल। आज हम फैज़ अहमद फ़ैज़ की गज़ल नंबर 2 पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि फैज़ अहमद फ़ैज़ की शायरी में हमें रोमानियत मिलती है, मोहब्बत के लतीफ़ जज्बात मिलते हैं, बेसाख्तगी मिलती है, गनायत है, तरन्नुम है, रजायत है, सोज़ हैं, उनकी कलाम की नुमायाँ ख़ुसूसियत हैं। रवायती अल्फाज़ व तरकीब हमें मिलती हैं, अलामतों के नया मफ़हूम उन्होंने दिया है और सियासी मानवियत भी मिलती है। अब गज़ल नंबर 2 में जो है हमें मोहब्बत के लतीफ़ जज्बात, रोमानियत, गनायत, तरन्नुम और रजायत का जो पहलू है, हमें उनका अक्स जो है हमें नुमाया नज़र आएगा। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। हाथ का मतलब हाथ है, सद का मतलब 100 सैकड़ों, हिजर का मतलब जुदाई या फराक है। अजीज़ तलबात, इसमें जो है फैज़ अहमद फ़ैज़ जो पहली गज़ल में थी वो तकरीबन जो थी हमारी सियासत पे मबनी थी। उनकी तहरीक आज़ादी में उनकी जो थी शमूलियत, किस तरह से उन्होंने भी कैद बंद की सोबत इख्तियार जो थी वो की। अब दूसरी गज़ल जो थी इसमें अभी हमें क्या पहला ही जो शेर उसका है उसमें हमें इश्क़ मजाजी का जो है वो पहलू नज़र आ रहा है। शायर कहता है कि हमने महबूब के तस्वर उसकी यादों को अपने एहसास में यूँ बसा लिया है कि अब हर वक्त उसकी याद मेरे हाथ में हाथ डाले रहती है। अब मेरी रातें हिजर की रातें नहीं रही, बल्कि ये वसल की रातों की तरह महबूब के लम्स से रोशन हो गई हैं। इश्क में एक ऐसा मरहला आता है जहाँ मन व तू का फासला ख़त्म हो जाता है। महबूब और आशिक दो वजूद नहीं होते बल्कि एक इकाई डल जाती हैं। इस कैफियत को एक शायर ने क्या खूब अपनी ज़बान में इस तरह से कहा है, तेरी याद में बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, तेरी याद में बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। और मोमिन ने इसके बारे में क्या कहा है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। जी अजीज़ तलबात, ये था शेर नंबर 1। अब है शेर नंबर 2। मुश्किल हैं हाँ अगर हालात वहाँ, दिल बेच आए जा दे आए, दिल वालों कूचे जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं। कूचे जाना महबूब की गली, इश्क चाहे किसी मकसद से हो या महबूब से, उसके रास्ते में मुश्किलात और मसाइब का सामना फितरी सी बात है। फैज़ कहती हैं कि हम हर तरह के हालात का मुकाबला करने और कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जिगर मुरादाबादी का मरूफ शेर है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाए। गालिब ने इस रास्ते में आसानियाँ तलाश करने वालों को सीधा मशवरा दिया है कि जिसको हो दीन और दिल अजीज़ उसकी गली में जाए क्यों। अब इस शेर में फैज़ का यही मौक़िफ़ है कि इश्क के रास्ते के मुश्किलात से घबराना अशाक का शिवा नहीं है, बल्कि उनको खंदा पेशानी से बर्दाश्त करके ही सुरखरुई हासिल की जा सकती है। इन मुश्किलात का सामना करते हुए यही हो सकता है कि आशिक का दिल टूट जाए या ज़्यादा से ज़्यादा जान चली जाए, यानी राह इश्क में हम दिल और जान दोनों की कुर्बानी दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ें अशाक के लिए एजाज़ और इश्क में कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। हमारे एक शायर ने इश्क के रास्ता अख्तियार करने वाले को बारे में क्या खूब कहा है, या उनको ये एक मशवरा दिया है कि इश्क की मंजिल पे कदम सोच के रखना, इश्क की मंजिल पे कदम सोच के रखना, दरियाए मोहब्बत के किनारे नहीं होते। फैज़ एक ख़ास सियासी फ़िक्र रखते थे, इसलिए यहाँ ये मफ़हूम भी मौजूद है कि इनकलाब कुर्बानी का तलबगार है और इसे दरेक नहीं करना चाहिए। हालात बेशक साजगार नहीं, लेकिन क्या ये इस कदर ख़राब है कि मकसद यहाँ पे क्योंकि महबूब की बात हो रही है, महबूब को जान का नजराना देना भी नामुमकिन है। शेर नंबर 3। जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। दज का मतलब होता है अंदाज, शान, इज़्ज़त के साथ। मकतल का मतलब कहता है कुर्बान का, यानी कत्ल होने की जगह को कहते हैं। जी तलबास, शेर नंबर 3 में जो है फैज़ अहमद फ़ैज़ कह रहे हैं कि इश्क की ये देखिए
شاعر کا کیا کہنا ہے کہ وہ عشق جو ہے حقیقی ہو یا مجازی، اس کی تاریخ اسے راستے میں جان دینے والے کے خون سے رقم ہوتی ہے. ان کا حوصلہ، ان کی امنگ، ان کی لگن کا چرچا جو ہے رہتی دنیا تک رہتا ہے. کیونکہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ پہلے بھی دوسرے شعر میں بھی ایسی ہی بات ہو رہی ہے، اور اب تیسرے شعر میں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں. یہ تو کوئی منصور بتائے تو بتائے ہے، سولی پہ تڑپنے میں مزہ ہے کہ نہیں ہے، ورنہ یہ جان کا جانا تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. اس دنیا میں ہزاروں لوگ روزانہ مرتے ہیں، نام صرف اسی کا باقی رہ جاتا ہے جس نے جان دینے کا سلیقہ سیکھ لیا. یہ جان تو بے اعتبار سی چیز ہے، اگر یہ بے مقصد چلی جائے تو عشق جا انسانیت کا بھی حق ادا نہیں ہوا. جیسے غالب نے اس بارے میں کیا کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. عزیز طلبات، فیض کا یہ شعر بہت معروف ہے. سیاسی زاویے سے دیکھیں تو فیض نے بڑے پتے کی بات کہی ہے. یہاں پہ انسان کی زندگی تو بہرحال ختم ہونے ہی والی ہے، اسے بچا کے رکھنا یا رکھیں یا کسی نسب العین کے لیے وار دیں، اس نے ایک دن کیا ہونا ہے، ختم ہو جانا ہے. اصل چیز تو جذبہ عشق ہے. انسان کی عظمت تو اس میں ہے کہ مقصد حیات کے حصول اور ظلم کے خاتمے کے لیے اگر اسے موت کو بھی گلے لگانا پڑے تو وہ دریغ نہ کرے. ایسے مرد حق کو جو سینہ تان کر اپنے سچے جذبات کے اظہار کرتا ہے، اہل دنیا اور جابر حکمران اسے مقتل میں پہنچا دیتے ہیں. اس کا ایک شان اور جرأت و بہادری کے ساتھ مقتل میں جانا اور یوں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت ہی قابل قدر بات ہے. یہی لوگ تاریخ بناتے ہیں اور جغرافیہ بدلتے ہیں، یعنی جذبہ عشق سے سرشار لوگ ہی ایسا کرتے ہیں. اور پھر کہا بھی جاتا ہے، دیکھیں یہاں پہ مجاز میں بھی ہے یہ شعر اور حقیقت میں بھی، تو اب دونوں صورتوں میں یہ اس کی تشریح کر سکتے ہیں. اور جو لوگ پھر جن لوگوں کا دل جذبہ عشق سے زندہ سرشار ہو وہ کبھی نہیں مرتے، یعنی جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے. چونکہ ہم بھی اس زمرے میں آتے ہیں. اب شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کیونکہ اس زمرے میں ہی آتے ہیں تو اس لیے صفحہ ہستی پہ ہمیں بھی دوام حاصل ہو گیا ہے، یعنی ہمیں بھی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مر گیا ہے، ہم رہتی دنیا تک ہمارا نام رہے گا، کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے عشق کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. شعر نمبر 4، میدان وفا دربار نہیں یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشقی تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں. میدان وفا، وفاداری کا میدان، نسب کا مطلب ہے خاندان، شجرہ نسب. اب عزیز طلبات، اس میں فیض احمد فیض جو ہیں کیا بات کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے درباروں میں نام و نسب چلتے ہیں. دیکھیے ہر کوئی جائیداد، جاگیروں میں، عہدوں میں، نشستوں میں ہر دنیا کی یہ تقسیم ایک طرح کی ہوئی ہے. مگر وہ کیا بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ عاشقی تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں، مگر عشق کے میدان میں اس دنیاوی اور ظاہری جار و نسب کی کچھ حیثیت نہیں ہے. دربار وفا میں اس کا سکہ چلتا ہے جو سرمد بن کر کیا کرے گا، وہ قاتل کی تلوار کو چوم لینے کا عزم رکھتا ہے، جو آتش نمرود میں بے خطر کودنے کا حوصلہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو سینے پہ بم باندھ کے دشمن کے ٹینکوں کے نیچے لیٹنے کا جگرا رکھتا ہے. اب دیکھیں میں نے آپ کو یہاں پہ حوالے ترمی کے حوالے دے دیے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ 1965 کی جنگ آزادی کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، میں نے آپ کو اس میں حوالے دے دیے ہیں، عام کی مثالیں دیتے ہوئے اس کی تشریح کر سکتے ہیں. نہ عاشقی کسی کے میراث ہے اور نہ عشق کسی کے خاندانی جاگیر ہے، بلکہ یہاں تو صرف اور صرف کیا ہے، ذاتی کارکردگی ہے، میرڈ ہے نا ایک طرح کا، اور جذبہ صادق کی بنا پر ہی فیصلہ ہوتا ہے. جیسے مولانا طاف حسین حالی نے جو ہے نہایت ہی عمدہ شعر اس بارے میں کہا ہے، کیسو کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں. کیسو کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں. یہاں سے وفا خلوص ہی کارآمد سیکھے ہیں، اور استقامت کے ساتھ مشکلات اور آزمائشوں سے عہدہ برا ہونا ہی کامیابی کی دلیل ہے. اور اگر آپ اس شعر کا مختصر سا مفہوم دیکھیں تو وہ کیا کہ عشق نہ پوچھے ذات. شعر نمبر 5، اگر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. گر کا مطلب ہے اگر، بازی میں ان کھیل، مات کا مطلب ہار یا شکست.
اب دیکھیں عزیز طلبات، اس میں شعر نمبر 5 میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ شاعر نے میدان عشق میں کھیل کی عظمت بیان کی ہے۔ اب یہاں پہ فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر کھیل، یعنی چاہے وہ ہاکی ہے، کبڈی ہے، شطرنج وغیرہ میں جیت اور ہار کے امکانات برابر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کو جیتنا ایک کو ہارنا ہے۔ جیت کو انسان جو جیت کر انسان کیا ہوتا ہے، سرخرو ہوتا ہے، عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہار جانے والا دل شکستگی کے علاوہ اس کے وقار کو ٹھیس لگتی ہے۔ لیکن عشق کی ذات ایسی ہے کہ اس میں جیت ہی جیت ہے، شکست کبھی نہیں ہوتی۔ وہ یوں کہ کامیابی نصیب ہوتی ہے تو محبوب کی قربتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر انسان ہار جائے، ایسی صورت میں اگر وہ جان سے بھی گزر جائے تو یہ عشق کی معراج ہے۔ فیض کیونکہ انقلابی اشتراکی شاعر ہیں، فیض انقلابی اور اشتراکی شاعر ہیں۔ ان کے نزدیک عشق سیاسی نصب العین سے بھی ہو سکتا ہے اور وطن سے بھی، یعنی ان کے نزدیک کیا ہے، عشق سیاسی نصب سے بھی ہو سکتا ہے، نصب العین سے بھی، اور کیا ہو سکتا ہے، وطن سے بھی۔ جیت کے تو غازی، ہار گئے تو شہید شہید محبت یا شہید وطن، یعنی شہید محبت یا شہید وطن، یعنی دو چیزیں ان کے ہاں ہیں۔ جیت کے تو غازی اور ہار گئے تو شہید محبت یا شہید وطن۔ جیتنے کی صورت میں تو وہ قوم اور قبیلے کا ہیرو قرار پاتا ہے، اگر اس راستے میں جان کی بازی ہار جائے تو اس کا نام تاریخ آشکار میں کیا ہو جاتا ہے، سینی حروف سے رقم ہوتا ہے۔ جی عزیز طلبات، یہ ہے فیض احمد فیض کی دوسری غزل، جس کو آج ہم نے مکمل کر لیا۔